الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد پاسبان ختم نبوت رضیہ بشیر ویلفیئر اور ان کے معاونین نے مل کر اس خوبصورت پروقار اجتماع کا انعقاد کیا ہے. میں آپ ہم سب اور یہاں موجود ایک بڑی تعداد میں علماء اور مشائخ یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے. نیتوں اور ارادوں کا وضو ہم سب کو نصیب کرے. ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول فرمائے. چھوٹی سی گزارش ہوگی کہ آپ موبائل ضرور چلائیں لیکن صرف موبائل نہ دیکھیں, میری بات پر توجہ کریں. چند ایک گزارشات مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. میں کچھ دنوں سے علیل تھا, باوجود اس کے میں نے سفر اس لیے نہیں چھوڑا کہ بہت ساری محنت احباب کرتے ہیں تو اگر پہنچا نہیں جاتا تو میزبانوں کے ساتھ ساتھ آنے والوں کو بھی ڈھیر ساری تکلیف ہوتی ہے. چند ایک گزارشات ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فروع ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں. جو فروعی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بغیر بعض اوقات گزارا ہو جاتا ہے, لیکن جو چیزیں اساس ہوتی ہیں, بنیاد ہوتی ہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ایک بات چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے گا. ولیکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. پہلے کہا رسول اللہ ہے, پھر کہا وخاتم النبیین, وہ 7 نبیوں میں سب سے آخری ہے. پہلے کہا رسول اللہ ہے. آپ کی توجہ نہیں ہو رہی میری بات پر, آپ تھوڑا زیادہ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں جی, رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. پہلے رسول اللہ کہا, پھر خاتم النبیین کہا, اور ساتھ ہی کہا اسی آیت میں کہا. کس طرح کہا؟ جس طرح فرمایا نا قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے.
اور ساتھ ہی کہا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں کہا اللہ ایک ہے، اور اسی میں کہا اللہ۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں معاذ اللہ، پر میں بے نیاز نہیں مانتا، تو مسلمان رہے گا؟ جلدی جلدی سے بول رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں احد تو مانتا ہوں، اللہ صمد نہیں مانتا، تو آپ کہیں گے بیوقوف آدمی، جس آیت میں کہا گیا ہے نا کہ وہ احد ہے، اس سے ہی اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ صمد بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ تو کیسا بیوقوف ہے کہ قرآن کی آیت کو دیکھتا ہے اور پچھلے حصے کو مانتا ہے، اگلے کا انکار کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جس طرح اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، دونوں کو مانے گا تو مومن ہوگا۔ ایک کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، بیوقوف بھی ہے، نادان بھی ہے، عقلاً نقلاً پاگل ہے۔ تو بالکل اسی ترتیب سے اسے کہا جائے گا کہ جس قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ رسول اللہ ہے، اسی قرآن نے کہا ہے خاتم النبیین بھی ہے۔ تو کیسا بیوقوف ہے، رسول اللہ تو مانتا ہے اور خاتم النبیین نہیں مانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس مسئلے کی نزاکت کو بیان، ہمارے ذہنوں میں نا، میں ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، آپ ہزاروں لوگ یہاں جمع ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہے، ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں بڑے جذباتی، علماء بڑی مشقت کرتے ہیں، دینی کارکن بڑی محنت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض حلقے ایسے ہیں، بعض روغن خیال ایسے ہیں، روشن خیال تو نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ کچھ چیزیں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کی نزاکت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حق میں، شاگردوں کے حق میں، مریدوں کے حق میں نازک مزاج نہیں ہوتے، اگرچہ ہونا چاہیے، لیکن ماں باپ کے حق میں، استاد کے حق میں، مرشد کے حق میں بندے کو نازک مزاج ہونا پڑتا ہے، اسے خیال رکھنا پڑتا ہے، کوئی میری آواز اونچی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی کا جملہ نہ نکل آئے، کوئی سوء ادب نہ ہو جائے، کچھ چیزوں کے اندر حساسیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت ہے، یہ حساس بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی بات کو بیان کرتے تو مسئلہ ختم نبوت جہاں آتا وہاں اس کی حساسیت کو بیان کرتے، نزاکت کو بیان کرتے۔ ایک جہاد کے لیے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں، عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، کسی کو نائب بنا کے مدینہ طیبہ میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو محبوب نے نائب بنایا۔ اس موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی میں جا رہا ہوں، آپ یہاں نائب رہیں گے میرے پیچھے۔ تو مولا کائنات عرض کرنے لگے حضور میں جہاد کا آدمی ہوں، میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، تو فرمایا تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کیسی نزاکت بیان کی حضرت علی کی، کیسی فضیلت بیان کی۔ محبوب فرمانے لگے جب موسیٰ گئے تھے تو بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، تو بھائی کو میں بھی تو بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں حضرت علی کی اپنائیت، محبت، پیار، گہرائی موجود تھی، لیکن کسی بھی جگہ، کسی بھی خانہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہے، تو وہ جو شک بعد میں پیدا ہونا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے اس کی نزاکت بیان کی، فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون، پر علی یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ رشتے میں گہرائی ہے، حسن ہے، محبت ہے، پر میرے بعد نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ نازک ہے، آپ اس کو سمجھیں۔
اس کی نزاکت کا خیال کریں۔ ہمارے ہاں رواداری کے نام پر، مروت کے نام پر، انسانیت کے نام پر ہمارے اینکر، ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ وہ چونکہ اس مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی آپ رواداری کریں، آپ رواداری کریں۔ ایک چینل پہ بیٹھنے والے صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ لوگ رواداری کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس پروگرام کے اینکر آپ ہیں، اگر کوئی بندہ اور دعویٰ کرے کہ نہیں میں بھی اینکر ہوں تو آپ بھی تھوڑی رواداری کریں نا۔ آپ کہے چل تو بھی بن جا، خیر ہے، آپ کے چینل کا مالک فلانا بندہ ہے، تو ایک اور آدمی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرے بھی شیئر ہے، آدھا مالک میں بھی، وہ تو کرے نا رواداری تھوڑی سی۔ کہنے لگا جی یہ تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بڑے پاگل ہونا، دنیا کی ایک پراپرٹی میں رواداری نہیں ہوتی اور رسول پاک کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو تم کس طرح کی بےہودہ بات کرتے ہو؟ مجھے بتائیے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ جلدی بولے جلدی۔ ایک بندہ اگر اور اٹھ کے کہے مجھے بھی تھوڑا سا مان لو، مانا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے۔ ادارے میں محترم کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ کہے تھوڑا سا مجھے بھی مانو تو مانا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے مسجد کے خطیب کتنے؟ ایک بندہ کہے مولانا تھوڑا سا اترے تو بھائی میں تو نہیں اترتا ہوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میری مسجد ہے، میں تو ممبر چھوڑنے کو تیار ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ لیں انسان کا والد ایک ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی دوسرا دعویٰ کر سکتا؟ ختم نبوت کا تاج بھی صرف محمد عربی کے سر اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ السلام نے اس مسئلے کی نزاکت کو بیان کیا۔ حضرت عمر بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے دودھ پیا ہے اور اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں تک اس دودھ کے اثرات آ گئے، جو باقی بچ گیا تھا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا۔ حضور تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علم کا فیض عمر کو دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی، لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض ٹخنوں تک تھی، کسی کی گھٹنوں تک تھی، عمر نے قمیض اس طرح کی پہنی تھی کہ پیروں کے نیچے تک تھی۔ حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ عمر پورے دین میں لپٹے ہوئے، بابو فرمانے لگے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، اگر کوئی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، عمر ہوتا، پر فرمایا ہو سکتا نہیں کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی ہو سکتا ہو نہیں سکتا۔ وہ نزاکت اس مسئلے کی جگہ جگہ حضور نے بیان، جگہ جگہ۔ اور پھر جو میرے نبی کے اوصاف ہے نا، سبحان اللہ، وہ میں تھوڑا سا خانقاہی آدمی ہوں، صوفیات کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک بابا جی بڑے سادے تھے، تو وہ جب بھی مجھے ملتے مجھے کہتے جی اسی تو درویشہ نے بننا رہا، اسی درسانوں کو درویشہ دی گا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نا علمہ وچ پسا سانو تو یار دی گل سنا، درویشہ دی گل سناؤ۔ تو مجھے وہ ایک دن کہنے لگے کہ اے جنا ختم نبوت دا مسئلہ ہے یہ درویشہ بھی تے سمجھایا ہونا ہے نا۔ میں کہہ نہیں سمجھایا ہے؟ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا ایک میں آپ کو بات سناتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو شاید آپ کی جو پیاس ہے طریقت کے شعبے میں ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ چند قطرے کام آئے۔ میں نے کہا وہ ایک دفعہ نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین صاحب کے پاس گئے، اپنے مرید کے پاس دلی میں۔ تو بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت خواجہ قطب صاحب کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ نے نا خواجہ قطب الدین صاحب نے بابا فرید سے کہا کہ فرید پیر صاحب کے سامنے روٹی رکھ، یعنی میرے پیر صاحب خواجہ معین الدین صاحب۔
اور بابا فرید کے پیر خواجہ قطب ہے، ان کے پیر خواجہ معین ہے. آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ روٹی پیر صاحب کے سامنے کھانا رکھو تو بابا فرید صاحب نے وہ ٹرے اٹھایا کھانے والا، کافی لوگ بیٹھے تھے، لا کے نا گھما کے تو جو اپنے پیر صاحب تھے نا خواجہ قطب صاحب، ان کے سامنے رکھ دیا. خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے فرید الدین یہ کوئی طریقہ ہے حضرت کے آگے کھانا رکھ پیر صاحب کے سامنے؟ اوہ حضور میں بھول گیا تھا، معافی چاہتا ہوں. وہ کھانا اٹھایا ٹرے اور پھر سارے مجمع میں گھمایا، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی آنکھیں بند کریں کبھی آنکھوں کو ملے، سمجھ کوئی نہ آئے. لا کے نا پھر اپنے مرشد خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھا. خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے پتر سے آنا پڑا، کیا تم حرکت کر رہا ہے، اٹھا کھانا پیر صاحب کے سامنے رکھ. بابا فرید صاحب نے پھر اٹھایا جلدی سے، اور جس طرح بندہ دیوانہ ہوتا ہے نا اس طرح گھوم پھر کے لا کے پھر اپنے مرشد کے سامنے رکھا. تو خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے کیا کرتا ہے تو، پاگل ہو گیا، اٹھا کھانا پیر صاحب کے سامنے رکھ. بابا فرید صاحب رو پڑے، کہنے لگے سوڑیا سمجھ کوئی نہیں آ رہی، میں پریشان، میں حضور ابھی رکھتا ہوں. جب انہوں نے دوبارہ ٹرے اٹھائی نا تو خواجہ معین الدین صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا بابا فرید کا اور کہنے لگے قطب الدین تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، وہ عشق کی اس معراج پہ چلا گیا کہ تیرے سوا اسے شے نظر ہی کوئی نہیں آتی. اور میں نے کہا بابا جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں محمد عربی کے سوا شے نظر ہی کوئی نہیں آتی. نظر آئے پتا پہنا پاوے سوڑے مل نظارہ. تاجدار ختم نبوت، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا. میرے عزیز وہ کسی نے کہا تھا پاویں سونے مل ہزارہ اسی نے یار بٹوڑا. اور میرے بھائی یہ تو بیچارے بیوقوف ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سوائے حضور کے کوئی شے نظر نہیں آتی. کہا نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے، کہا یا رسول اللہ بس ایک ہی دل کرتا ہے آپ بیٹھے رہے میں زیارت کرتا ہوں. پھر عجیب بات ہے، اگر مولا علی جیسے سونے اور فاروق اعظم جیسے جیدار محبوب نے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں، بتائیے جس بیچارے کی ایک آنکھ ہی کوئی نہیں، جو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کہتا ہے فرشتہ آتا ہے ٹیچی ٹیچی نام ہے. آپ اندازہ کریں کہ لوگ کیسے لوگوں کو مارکیٹ میں لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے نبی پاک نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں نا، حضور نے تو ڈوبا ہوا سورج موڑ دیا ہے نا، درختوں نے میرے کریم کا کلمہ پڑھا ہے اور پتھروں نے حضور پہ درود و سلام پڑھا اور درخت حضور کو سجدہ کرتے رہے، اونٹ اور جانور آ کے قدموں پہ جھکتے رہے اور لوگ گواہیاں دیتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سارے معجزے نبی پاک نہ بھی دکھاتے تو میرے رسول کا تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. حضور کا تو چہرہ نور ہی ایسا تھا، ایسی معصومیت تھی. آپ یقین کریں جو لوگ اندر سے صاف ہوتے ہیں نا وہ سادے پانی سے بھی منہ دھو لیں تو چہرے کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے. پتہ ہے حضور نے فرمایا اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آتا ہے. حضور کا چہرہ نور. مالک نے سجا سوار کے، وہ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ آ کے ٹھہرا تھا مدینہ منورہ سے باہر، تو وہ تاجر تھے، سامان بیچتے بیچتے یہاں آ کے خیمہ لگایا. نماز عصر کے بعد یا فجر کے بعد محبوب تھوڑا سا باہر نکلے، حضرت بلال صاحب تھے تو کچھ نئے مسافروں کو دیکھا
کدھر آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ ہم مسافر ہیں، یہاں سفر کرتے آئے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ گھوڑا یا اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچیں گے۔ سودا طے ہو گیا، حضور نے گھوڑا خرید لیا، انہوں نے بیچ دیا۔ محبوب نے لگام تھامی، فرمایا میں گھوڑا لے جاتا ہوں اور بلال کے ہاتھ پیسے بھیجتا ہوں۔ سودا ہو گیا ہے، گھوڑا دے دیا ہے۔ جب محبوب لے کے تھوڑا آگے بڑھے تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا بڑے سیانے ہو، گھر سے کاروبار کرنے نکلے ہو، بڑے تم سمجھدار ہو کہ ہم تجارت پہ جا رہے ہیں، بندے کے ہاتھ تم نے مال دے دیا ہے، پیسے لیے نہیں، بندے کو جانتے ہو، نام کا پتہ ہے، ایڈریس کی خبر ہے، تم محلہ جانتے ہو، تم نے ایسے ہی مال دے دیا، پوچھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے اوہو، اس کی باتیں ایسی میٹھی تھی، حسن میں ایسی جاذبیت تھی کہ تیریاں ویخ کے علاوہ میں تے مرید ہی ہو گئی۔ وہ ایسا خوبصورت انداز تھا کہ وہ سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، بات پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نام ہی نہیں پوچھا، ایڈریس ہی نہیں پوچھا۔ وہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، ہم نے تو مال دے دیا، پتہ ہی نہیں وہ رہتے کہاں ہیں، جاؤ دوڑ کے جاؤ، وہ ابھی سامنے جا رہے، جا کے ان سے کہو کہ گھوڑا چھوڑ جائیں، سادی سی بات ہے، اور جب پیسے لے کے آئے تو گھوڑا لے جائیں، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، روٹین میں لوگ کہتے ہیں پیسے دے جاؤ، جاؤ۔ بندہ دوڑنے لگا تھا کہ قبیلے کے سردار کی بیوی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی بندہ نہ پیچھے جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ انہوں نے کہا تم جانتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا نام کا پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا قبیلہ جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ ننیال ددیال کو جانتی ہو؟ کوئی نہیں۔ تو کہنے لگی گارنٹی کیوں دے رہی ہو؟ بوڑھی عورت تھی، سیانی بی بی تھی، اپنے آنسو پوچھ کے درد کے ساتھ کہنے لگی زندگی میں نے بھی ساری گزاری ہے، لوگوں تم نے اس کریم کا چہرہ نہیں دیکھا، تم نے ان کی جھکی جھکی نظریں نہیں دیکھی، تم نے ان کے لہجے کا حسن نہیں دیکھا، تم نے دیکھا نہیں وہ بولتے ہیں تو جملے گنے جا سکتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ جب تک بات کرتے رہے ان کے وجود اور لہجے میں پھیلاؤ کیسا تھا۔ مجھے بتاؤ جو اتنا حسن لے کے دنیا میں آیا ہو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جو اتنا وقار لے کے آیا ہو وہ کمزور بات کر سکتا ہے؟ پیسے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو مجھ سے لے لینا۔ او میرے سنگیوں، میرے رسول کا تو چہرہ دیکھنے والے مان جاتے تھے کہ سچے رسول ہیں، وہ تو تسلیم کر جاتے تھے یہ سچے رسول ہیں۔ حضور کو تو اللہ نے وہ روشن نشانیاں دی، وہ علامات دی، وہ حسن دیا، وہ وقار دیا۔ نبی پاک کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور پھر حضور کو ایسی تعلیمات دی کہ وہ تعلیمات کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ اور خود نبی پاک فرماتے ہیں میری اور انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے محل بنایا تھا اور سارا محل خوبصورت بنا کے نا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جو بندہ بھی آتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار کمال ہوگی، اتنا خوبصورت محل بنایا اور اینٹ کی جگہ یہ ایک کونا خالی ہے، یہ کیوں خالی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے بھیجا نا تو نبوت کی عمارت اب مکمل ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اب نبوت کا سونا محل پورا ہو گیا ہے، اب کسی مزید چیز کی گنجائش باقی نہیں، اور کامل دین، کامل، مکمل، اکمل۔ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کے سر کے بال اتارنے، حضور برابر چاندی رکھ کے خیرات کرتے تھے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، وہ جب ہو جائے سمجھدار بولنے والا تو اسے اللہ کا نام سکھانا ہے، پھر جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا پیغام دینا ہے، جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کر کے پڑھانی ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنا ہے، جب وہ ذمہ داریوں کا قابل ہو تو ذمہ داریاں ڈالنی ہے،
وہ کون سی ذمہ داری پر آئے گا تو کیا شان ملے گی؟ نبی پاک نے اگر تاجر کو عزت دی تو مزدور کو بھی دی، حضور نے اگر ماں باپ کو عزت دی تو عالم کو بھی دی، اگر نبی پاک نے عالم کی شان بیان کی تو حافظ کی بھی کی، اگر حافظ کی عظمت بیان کی تو نبی پاک نے حاجی کی بھی شان بیان کی۔ ایک ایک شخص کو حضور نے اس کے مقام پر ڈیوٹی دی، ایک ایک شخص کو۔ کوئی ایک پہلو دین کا میرے نبی نے تشنا نہیں چھوڑا، کوئی ایک بات جس پر کوئی شخص کہے مجھے دین سے رہنمائی چاہیے اور ملتی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، تب بھی فرمایا یہ میرا ہے، یہ میرا امتی ہے، میرا غلام ہے۔ فرمایا اسے غسل دیا جائے گا، سفید سونے کپڑے میں کفن دیا جائے گا، جتنا مرضی گناہگار ہے کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ میرے کریم کا کلمہ پڑھتا ہے نا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر اعزاز سے قبر میں رکھا جائے گا۔ حضور قبر میں کیا ملے گا؟ فرمایا جیسے ہی آنکھیں کھلیں گی سامنے بددعا کا چہرہ نظر آئے گا، یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ حضور نے، آپ تھوڑی دیر توجہ کریں جی، آپ کی مہربانی بات سنیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، اتنا خوبصورت آپ کا بندوبست ہے، اور میری بات اب مکمل ہو گئی ہے، بس میں نے ایک دو بات کر کے بات کو سمیٹنا ہے۔ پورا دین کامل ہے، مکمل ہے، ہر چیز۔ بروز قیامت کیا ہوگا، کس اعمال کی، کس عمل کی کیا جزا ہے، کس کی کیا سزا ہے۔ خود حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی پاک منبر پہ بیٹھے، حضور نے اتنا بیان کیا کہ زور کا وقت ہو گیا، زور پڑھائی، پھر منبر پہ بیٹھ گئے۔ پھر نبی پاک نے گفتگو شروع فرمائی، عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی، پھر منبر پہ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کریم رسول نے اتنا علم ہمیں دیا، اتنے سوالوں کے جواب دیے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخیوں کے لیے وہ رستہ کھل گیا۔ فرمایا ہر چیز رسول پاک نے عطا فرمائی، ہر شے۔ پڑوسیوں سے سالن وہ مانگے جس کے اپنے گھر کوئی شے نہ ہو، ادھر ادھر وہ جائے جس سے اپنے گھر سے کچھ نہ ملے۔ ہم کسی دوسرے کی بات کیوں سنیں، ہمیں تو سارا کچھ ہمارے رسول نے عطا فرمایا۔ بس مسلمانوں ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ مسلمان نے ایک زیادتی کی ہے۔ مسلمان کا خیال یہ ہے، وہ ختم نبوت کے اتنے بڑے اجتماع میں آنے والوں، مسلمان کا خیال یہ ہے کہ دین صرف جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتاتا ہے، شادی کا نہیں بتاتا۔ ساری شادی کی رسمیں غیروں کے طریقے کے مطابق، صرف مولوی صاحب آیا تو اب چپ کر جو 2 کلمے نکاح کے پڑھ لیے جائیں۔ شاید مسلمان کہتا ہے کہ دین مسجد چلانے کا طریقہ بتاتا ہے، پارلیمنٹ چلانے کا نہیں بتاتا۔ درویش ہی تھے حضرت عمر، درویش تھے جناب ابو بکر صدیق، سادے تھے عثمان غنی، مولا علی، انہی سے فقیری درویشی چلی ہے نا، تو انہوں نے تو حکومت کی ہے، انہوں نے تو ریاست کو سنبھالا ہے۔ یہی لوگ تھے جو معیار وقت پر پورے اترتے تھے۔ میں نے اور آپ نے زیادتی یہ کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین مسجد میں چلے گا، عدالت میں نہیں چلے گا۔ یہ کمزوری ہے، ہمیں مکمل دین دیا گیا، ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں فلانا نظام آئے گا تو ہمارا نظام چلے گا، فلانا نظام، آپ نے آزما کے دیکھ نہیں لیے؟ ڈکٹیٹرشپ بھی یہاں بڑا وقت گزار گئی، اور جمہوریت جو کچھ کر رہی ہے، خود اقبال کہتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسلام شورائی نظام کا قائل ہے، اس میں سیانے بندے بیٹھیں گے، وہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہاں تو بیچارہ جو آدمی بالکل بیٹھا ہوتا ہے نا، ویل چیئر پہ اٹھا نہیں جاتا، اسے کیا پتا کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس کا بھی جا کے اٹھا لگوا لیتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک نفاذ دین عملاً نہیں ہوتا، اتنی دیر تک اس قوم کے دکھوں کا مناوا ہو سکتا۔ سب نظام ہم نے آزما کے دیکھ لیے، سب کر کے دیکھ لیا۔ میرے عزیز، ایک تو دین کو عملاً زندگی میں، اور پھر میں آپ سے عرض کروں،
نبی پاک سے کھل کے پیار کرو، کھل کے۔ ہماری محبتیں بٹ گئی ہیں، کچھ دولت سے پیار ہو گیا ہے، کچھ شہرت سے پیار ہو گیا ہے، کچھ اقتدار سے پیار ہو گیا ہے، کچھ ہمیں فوٹو بازی سے پیار ہو گیا، کچھ ہمیں میں اچھا لگوں اس سے پیار ہو گیا۔ وہ نا محبتیں بٹ گئی۔ اس سارے پیار نے پھر ہمیں ڈپریشن میں ڈالا ہے، ٹینشن کے مریض بڑھ رہے ہیں، لڑتے سسکتے پریشان ہوتے لوگ۔ اگر پیار کرو گے نا رسول پاک سے تو یہ ایسا خوبصورت نشہ ہے جو زندگی سکون والی بنا دے گا۔ ہر وقت حضور کی بات کرنا۔ ہر مجھے نا میرے کلاس فیلو نے کہا، میرے ساتھ کالج میں پڑھتے رہے، کہنے لگے کہ یار میں نوکری سے تھک گیا ہوں، ٹینشن بڑی ہے، چل میرے ساتھ 2-4 دن سیر کرنے چلے۔ میں نے اسے کہا تو اکتایا اپنی نوکری سے، لیکن جو نوکری میرے ذمہ ہے میں کبھی اکتایا ہی نہیں۔ میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیدے گزر گئی۔ تو بھئی ہم اکتاتے نہیں نا، یہ کام اکتانے والا نہیں، یہ مزے والا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، حضور سے کھل کے پیار کرو گے نا نبی پاک سے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھو دولت کے لیے روتے ہو، کاروبار کے لیے تڑپتے ہو، فلانا دوست بے وفائی کر گیا تڑپتے ہو، کاش کبھی رات کو باپ بستر میں رو پڑے، بچے دوڑ کے آئے اور آ کے کہیں اماں کیا ہو گیا ابا جی کو، اتنے درد سے تو کبھی روتے دیکھ، اماں کیا ہوا؟ تو ماں کہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ جو بات پیدا کرے گی نا بچوں کے دلوں میں محبت۔ حضرت خالد بن میدان ایک صحابی تھے، ان کی بیٹی کہتی ہے میرے والد جب بوڑھے ہو گئے نا، ضعیف ہو گئے، گھر سے باہر نہ جا سکتے تھے، تو کہا کرتے تھے حضور کا کوئی صحابی مل جائے تو بلا کے لاؤ نا تھوڑی دیر۔ کیا کہنا ہے؟ کہتے تھے وہ میرے پاس بیٹھے اور چند گھڑیاں مجھے میرے نبی کی بات سنائے، کوئی نعت خواں آئے مجھے میرے نبی کی نعت سنا جائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت جب ضعیف ہو گئے تھے نا، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو شاگردوں سے کہتے تھے شیخ محقق کی مدارج النبوت اٹھا کے لاؤ کتاب، اور اس میں جو حضور کے فضائل کا باب ہے مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ میں نا اپنے نبی کے تذکروں میں جینا چاہتا ہوں، حضور کی محبت میں رہ، کوئی مجھے حضور کے چہرے کی بات سنائے، کوئی مقدس دست اقدس کی بات سنائے، کوئی حضور کی زبان نور کی بات۔ اپنے دلوں میں خاص پیار پیدا کرو، خاص، اور جب خاص پیار پیدا ہو جائے گا پھر ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ دین، اس کے جذبات خود بخود پیدا ہو جائیں، خود بخود۔ چھوٹے چھوٹے تھے نا ہم، پنجاب کے رہنے والے ہیں ہم، چھوٹے بچے کھیلتے تھے، تو کوئی بچہ کسی وقت ناراضگی ہو جاتی تھی تو وہ برا بھلا کہتا تھا، تو کہتا تھا بدتمیز ہے، نالائق ہے، پاگل ہے، تو برداشت کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا تھا نا جو گھر تک جاتی تھی تو ماں سے پیار ہوتا تھا نا، باپ سے پیار ہوتا تھا۔ تو میں آپ کو دیہات کی وہ مثال دیتا ہوں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ کوئی بات کرتا تھا تو فوراً کہتے تھے خبردار ہو گھر تک نہ جائیں، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ چھوٹا بچہ دروازے پہ کھڑا ہے، چھوٹا، اس کی کوئی لڑائی نہیں پڑوسیوں کے ساتھ، اسے کہا اے ذرا نال دیاں نو بلائی، کہنا نہیں اسی نال لڑے ہیں۔ وہ لڑے کہ ابا جی کی ناراضگی ہے، اماں جی کی ناراض۔ چھوٹے بچے پیار کرتے ہیں نا ماں سے، تو باپ کبھی ان کی ماں کو بھورے نا گھر میں، کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو بچے کہتے ہیں خبردار میری اماں کے ساتھ کوئی بات نہ، اللہ اسے پتہ کوئی نہیں کہ اس کی غلطی پہ ڈکا، خبردار اماں کو بات۔ یہ پیار ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آ کے نبی پاک سے کہا تھا آج ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر صدیق۔ حضرت صدیق حاضر ہوئے،
کریم محبوب نے فرمایا ابو بکر تو حلیم آدمی ہے، ٹھنڈی طبیعت کا ہے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا، تو عام کسی کو نہیں مارتا اور پھر باپ کو تھپڑ، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو نے باپ کو کیسے مارا؟ حضرت صدیق ہاتھ باندھے نظر جھکائی، حضور نے فرمایا ابو بکر بتا نا ابا کو مارا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے چہرہ مبارک اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میں سی نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، تن تندور تے ہڈیاں پالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، میں ساری تیری، میں ساری تیری، میں ساری تیری۔ نبی کریم سے عرض کی حضور آپ کے بارے میں بات کی ہے، ابا سے کہیں شکر کریں میرے ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں تھی، ورنہ میں باپ کاٹ دیتا، سونیا کروں کیا تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ محبوب کوئی شاید دکھے تو کہیں۔ ایک طلحہ بن برا نام کے حضور کے غلام تھے، صحابہ کہتے اکثر حضور ان پر نظر شفقت کرتے تھے، ہم بھی اس کے نصیب پر بڑا رشک کرتے تھے، لوگ کہتے تھے بڑا حضور پیار کرتے۔ ایک دن حضور نے چاہا لوگوں کے سامنے اس کا پیار میں ثابت کروں، تو محبوب فرمانے لگے طلحہ مجھ سے کتنا کو پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بڑا۔ حضور نے فرمایا پکی بات ہے؟ یا رسول اللہ پکی ہے۔ فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جاؤ اپنے باپ کی گردن۔ وہ نوجوان سے ابھی دوڑے، ابھی جوان تھے بالکل، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھڑے نو، پھر وہ دی یاد روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ جا گردن کاٹ کے لا، وہ دوڑے، ایک صحابی کے پاس تلوار تھی، وہ تلوار چھینی اور دوڑے، اور جب وہ دوڑے جا رہے تھے نا تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ تمہیں سمجھ تو آ گئی ہوگی کتنا پیار کرتا ہے۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو نبی پاک فرمانے لگے بس ثابت ہی کرنا تھا، میں کو رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ حضور سے پیار کرو۔ چوتھی بات، ملت کے جوانوں تم نبی پاک کے غلام ہو۔ پگڑی میں نے باندھی ہے، صوفہ پہ میں ہی بیٹھا ہوں، داڑھی میں نے رکھی ہے، پیر صاحب لوگ مجھے ہی کہتے ہیں، آنے پہ نعرے میرے ہی لگے ہیں، اور میں جانتا ہوں جس نوجوان کے چہرے پہ داڑھی نہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی حضور کی یاد میں روتے دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے حضور کے نام کے نعرے لگاتے ان جوانوں کو دیکھا ہے جو مسجد کبھی کبھی آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی اماں کو دیکھا، بڑی ضعیف ہے اور کپڑے بتاتے تھے کہ غریب بھی بڑی ہے، تو دو چار اور میرے ساتھ علماء تھے، ہم کہیں جانا تھا، گزر رہے تھے گلی سے، تو بڑے لوگ نعت پڑھتے ہیں، وہ خاتون بھی نعت پڑھ رہی تھی، کوئی سریلی آواز بھی نہیں، بڑھاپا تھا اور شاپر میں دو چار چیزیں ڈال کے اس نے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی نعت نے نہ رلا دیا۔ تو میں پھر اس وقت سوچنے لگا کہ نعت کا تعلق تلفظ سے نہیں، سریلی آواز سے نہیں، عشق سے۔ وہ بی بی سادی پھٹے پرانے کپڑے مدینے کی گلی میں بیٹھی ہے اور وہ رو رہی ہے اور ہچکیاں لے کے رو رہی، پتہ کیا کہتی ہے؟ پتہ نہیں شعر بھی کس کا ہے، اس کا اپنا ہے یا کس کا ہے، پنجابی کا بڑا سادہ، کہتی ہے اے ویکھو نہیں ویکھو، یہ شعر ہے، کہتی اے ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے نے، اے ویکھو نہیں ویکھو
کڈے کرم کمائے نے میرے جے گندے بندے بھی در تے بلائے میرے آپ یقین کریں 2-3 شیوخ کے ساتھ اس کا درد اس کا سوز سارے رو پڑے سبھی تڑپ گئے. نبی میں جوانوں سے کہوں گا تمہارے دلوں میں بڑا پیار ہے میرے نبی کا بڑا. امیر ملت فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو جلسہ ہو رہا تھا ایک پاکستان مخالف, تو ایک ہندو پنڈت نے نبی پاک کے بارے میں کوئی کچی بات کر دی. تو وہاں نا ایک ملنگ بیٹھا تھا, وہ دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے ملنگ, وہ جن کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اس کے کان میں آواز گئی کہ معاذ اللہ حضور کی بیعت بھی ہو رہی ہے. تو وہ اپنا رنگین ڈنڈا لے کے آ گیا اسٹیج پہ. اسے کسی نے روکا بھی نہیں کہ ملنگ بندہ, ہندوؤں کا جلسہ تھا, مسلمان تھا ہی کوئی نہیں. اس نے لا کے نا وہ ڈنڈا اتنی زور سے پنڈت کو مارا, اتنی زور سے کہ ایک ڈنڈے سے مر گیا. وہ ملنگ گرفتار ہو گیا, جیل میں چلا گیا. امیر ملت کہتے ہیں میں ملنے گیا اور میں نے اسے کہا کہ نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ مسجد آتا ہے, پر کام تو نے بڑا کمال کیا ہے. تو کہتے ہو کہنے لگا جی میں تے بزرگاں نال گل دا طریقہ بھی نہیں ہوگا, میں تے بڑا بندہ سادہ ان پڑھ دیہاتی. لیکن کہنے لگا حضور میں مسجد نہیں آتا میری غلطی ہے, داڑھی نہیں رکھی میری غلطی ہے, بس سونے میں گناہگار ہوں, اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کھینچی نہیں جا سکتی, کھینچی نہیں جا. ہماری ان پڑھ مائیں, ان کو کسی مفتی نے نہیں بتایا, لیکن اذان شروع ہوتی ہے تو دوپٹے ڈھونڈتی پھرتی ہے, کہتی لاؤ نا. کسی مفتی نے نہیں کہا کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے گٹی دی ہے, سبق پڑھایا ہے. ہماری مائیں وضو کر کے میلاد کا لنگر پکانے والی ہمیں سبق دیے گئے. دوستو بس آپ سے ایک اپیل کرنی ہے, ہمارے دلوں میں نبی پاک بستے ہیں, ہماری آنکھیں حضور کا روزہ دیکھتی ہیں اور چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں. پھر اس سے گند دیکھنا چھوڑ دو, اپنے موبائل سے وہ سارا گند ڈیلیٹ کر دو جو راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, جو ہماری آنکھوں کو میلا کرتا ہے. وہ سارے کام چھوڑ دو جس سے نبی پاک ناراض ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں سے باہر آ جاؤ جن سے حضور نے منع کیا. اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا, اگر داڑھی رکھو گے نا چہرے پہ, بغیر داڑھی کے تم بن سنور کے نکلو گے تو لوگ کہیں گے پیارا لگ رہا ہے, خوبصورت لگ رہا ہے. اور جب داڑھی کے ساتھ تمہاری کوئی تعریف کرے گا نا تو تعریف ہی پاکیزہ ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے, کتنا نورانی چہرہ ہے. اپنے شب و روز. اور ایک اپیل میں نے ماؤں بہنوں سے کرنی ہے, خدا را میرے دین نے تمہیں بڑا قیمتی بنایا ہے. ماؤں بہنیں بیٹیاں جو دختران اسلام ہیں, خواتین اسلام, تم بڑی قیمت دیکھو نا, جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ گلی میں نہیں ہوتی. 20 لاکھ روپیہ گھر پڑا ہو تو گلی میں ہوتا ہے کہ اندر دراز میں ہوتا ہے؟ قیمتی ہے تو اندر ہے نا. زیور قیمتی ہوتا ہے تو گلی گلی بکتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ وہ قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی ہے, چھپا کے. اسلام تمہیں پڑھتا اس لیے کراتا ہے کہ تمہیں قیمتی سمجھتا ہے, تمہیں قیمتی سمجھتا ہے. تم دین اسلام کی بیٹیاں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بیٹیاں ہو. تم سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں ہو, سیدہ فاطمہ کی کنیزیں. دین تمہیں قیمتی جانتا ہے, قیمتی. اس لیے کہا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اس لیے کہا ہے جو بہنوں اور بیٹیوں کی پرورش کر کے آئے گا, نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. تمہیں اسلام قیمتی سمجھتا ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, ماؤں, خدا را اپنے پردے کا خیال کرو, اپنے پردے. علماء بیٹھے تھے, پردے پر گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بابا جی آ گئے. انہوں نے اپنے لہجے میں سادی بات کی. وہ کہنے لگے ٹافی ہوتی ہے نا کھانے والی, اس سے ریپر اتر جائے تو گندی مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں. اس کا مطلب ہے عورت کے چہرے سے بھی پردہ اترتا ہے تو گندی نظریں پڑنے لگتی ہیں.
وہ محفوظ تب تک رہتی ہے جب تک اس پر ٹافی پر ریپر موجود خدا آپ نے پڑھ دی۔ آخری بات، اتنے بڑے مجمع سے میں نے عرض کرنی ہے، رمضان شریف قریب آ گیا ہے، ملک میں غربت بڑے عروج پہ ہے۔ جس آدمی کے اپنی جیب میں پیسے ہوتے ہیں اس کی پھر دوستی بھی پیسے والے لوگوں سے ہو جاتی ہے، اسے تو لگتا ہے غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے پاس درجنوں بیسیوں لوگ آتے ہیں، دعا کا کہنے کے لیے اپنی مجبوری بتاتے ہیں تو باتیں سنی نہیں جاتی۔ اپنی اپنی گلی میں خیال کریں، اپنے اپنے محلے میں خیال کریں۔ حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو ایک کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، آج تیری باری کل میری باری، اور اس حمام میں سب ایک جیسے ہیں۔ کیوں نہ خود ایک دوسرے کے آنسو پوچھنے شروع کریں؟ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو، گلی محلے میں دیکھو، غربا کا خاص خیال کرو۔ نبی پاک کی امت سے پیار کرو گے تو حضور بڑے راضی ہو جائیں گے۔ ان سے خاص محبت کرو، خاص گنجائش بناؤ۔ پاسپورٹ کے دفتر میں کئی کئی گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے، امیگریشن کی لائنوں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، دفتروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، بلوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طرح نہ کریں کہ 40 منٹ تراویح میں بھی کھڑے رہیں۔ قرآن پاک سے پیار کریں اور کہیں قاری صاحب سے کہ آپ نے دھیما دھیما پڑھنا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا پر امت کو حضور کی زبان نور سے ملا ہے۔ قرآن مجید کو سننا ہے، ذوق پیدا کرنا ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ اپنی ہر آنے والی نسل کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، خود میں بٹھا کے بچوں کو سبق دینا ہے کہ پتر حضور آخری نبی ہے، نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو معروضات کر سکا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لے، اور جو اتنا اہم اور بڑا بندوبست کیا گیا اللہ دوستوں کو بہترین صلہ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔